جب پوری امت مسلمہ ظلمت میں ڈوب چکی تھی، جب حکمران دولت، طاقت اور شاہی غرور میں مست تھے، کیا بنو امیہ نے عمر بن عبدالعزیز کو اس لیے شہید کیا کہ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا؟ ظلم کی چٹانوں کو چیرنے والے مجاہد کو زہر کیوں پلایا گیا؟ وہ شہادت جس نے بنو امیہ کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا، زہر کا پیالہ پینے والے وہ ہیرو کی کہانی جو آپ کو رلا دے گی، یہ وہ المناک داستان جو آپ کی ایمان کو تڑپا دے گی۔ عبد الناصر آپ کے لیے لایا ہے وہ کڑوا سا جو شاہی محلوں کی دیواریں بھی سن کر کانپ اٹھے۔ الناصر وائس پر صرف وہی باتیں جنہیں سننے کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہو۔ بنو امیہ نے اپنی خلافت و حکومت کے زمانے میں اچھی جاگیروں پر اپنے استحقاق سے زیادہ قبضہ کر لیا تھا، جس میں دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی تھی، مگر چونکہ بنو امیہ حکمران تھے اس لیے کوئی چون چرا نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کی زیورات بیت المال میں جمع کیے۔ پھر آپ نے بنو امیہ کو جمع کر کے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باغ پدک تھا، جس کی آمدنی سے آپ بنو ہاشم کے بچوں کی خیر گیری کرتے تھے اور ان کی بیواؤں کے نکاح کر دیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس باغ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ باغ اسی حالت میں رہا، آخر مروان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مروان سے منتقل ہوتے ہوئے وہ مجھے ورثے میں پہنچایا ہے، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی جس چیز کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہ مجھ پر کس طرح حلال ہو گئی ہے۔ لہٰذا میں تم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں باغ پدک اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہوں جیسا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں پھر تمام بنو امیہ سے وہ تمام جائیدادیں اور اموال اور سامان واپس کرائے جو ان لوگوں نے ناجائز طور پر ان کے قبضے و تصرف میں آئے تھے۔ افزائی کہتے ہیں کہ ایک روز آپ کے مکان میں بنو امیہ کے اکثر اشراف و سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں کسی لشکر کا سردار اور کسی علاقے کا مالک و حاکم بنا دوں۔ یاد رکھو میں اس بات کا بھی روادار نہیں ہوں کہ میری مکان کا فرش تمہارے پیروں سے ناپاک ہوئے۔ تمہاری حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں تم کو اپنی دین اور مسلمانوں کے اغراض کا مالک کسی طرح نہیں بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو بوجھۂ قرابت کا کوئی حق اور کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں تمہارے اور ایک ادنا مسلمان کے درمیان میری نزدیک رتی برابر فرق نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ میں شان جمہوریت بالکل جاتی رہی تھی اور حکومت میں وہی شخص متعلق لعان حکومت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا جو کیسر و کسرا کی حکومتوں میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی جمہوری شان کو پھر واپس لانے کی کوشش فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ پھر لوگوں کو یاد دلانے لگا۔ چونکہ بنو امیہ کو آپ کی خلافت میں بہت نقصان پہنچا، وہ جائیدادیں جو غاصبانہ طور پر ان کے قبضے میں تھے آپ نے ان سے چھین لیے، اور عزت و عظمت کا بلند مقام ان کو دوسرے قبائل کے مقابلے میں اپنی قومی حکومت کے سبب حاصل تھا آواز سے تبدیل ہونے لگا۔ لہٰذا تمام بنو امیہ ان کی خلافت کو اپنے لیے بہت مضر اور باعث نقصان سمجھنے لگے۔ ان کی نیکی و پاک باطنی کی بنو امیہ بھی اس طرح قائل تھے جیسے اور لوگ، مگر بنو امیہ ان کے وجود کو اپنی قوم اور قبیلے کے لیے سم قاتل سمجھنے لگے۔ ایک مرتبہ بنو امیہ نے اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کے پاس گئے اور سفارش کی درخواست کی
عمر بن عبدالعزیز اپنی پھوپھی کا بہت ادب و لحاظ کرتی تھی، چنانچہ فاطمہ بنت مروان نے آ کر بنو امیہ کی سفارش کی۔ انہوں نے پھوپھی کو اس طرح سمجھایا کہ وہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ میں تو تمہارے بھائیوں کے اصرار سے تمہیں سمجھانے آئی تھی، مگر جب تمہارے ایسے پاک اور نیک خیالات ہے تو میں کچھ نہیں کہتی، یہ کہہ کر واپس چلی گئی اور بنو امیہ سے کہا کہ تم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہٰذا وہی فاروقی رنگ اولاد میں موجود ہے۔ خوارج اب تک کی تمام حالات پڑھنے سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہی کہ خوارج کا فتنہ مسلسل جاری رہا اور کسی زمانے میں بھی اس کا استحصال نہیں ہو سکا۔ جب کبھی کوئی زبردست خلیفہ تخت خلافت پر متمکن ہوا تو یہ لوگ خاموش ہو کر مناسب موقع کا انتظار کرنے لگتے تھے، اور جب کبھی ان کو موقع ملا تو فوراً میدان میں نکل آتی تھی۔ خوارج اور تمام خفیہ سازشوں اور بغاوتوں کے لیے عراق و خراسان وغیرہ ہی مخصوص رہی ہے، اور یہیں سے ان لوگوں نے پرورش پائی تھی، جیسا کہ آئندہ حالات سے بھی ظاہر ہوگا۔ بہرحال خوارج کبھی اعلانیہ اور کبھی خفیہ اپنی سرگرمیوں اور کوششوں میں برابر مصروف رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور آپ کی نیکی و پاک وطنی کا حال لوگوں کا معلوم ہوا تو خوارج بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کو دیکھ کر شرما گئے، اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کے زمانے میں کوئی انقلابی کوشش کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب تک یہ فرشتہ خصائل خلیفہ موجود ہے ہم اپنی سرگرمیوں کو ملتوی رکھیں۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں خارجیوں نے مطلق سر نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ صرف خراسان میں انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ آپ نے وہاں کے عامل کو خط لکھ کر بھیجا تھا کہ جب تک وہ کسی کو قتل نہ کرے اس وقت تک تم ان سے تعرض نہ کرو، مگر ہاں ان کی حرکات و سکنات سے تم واقف رہو۔ پھر آپ نے خوارج کے سردار کو ایک خط لکھ کر بھیجا تھا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تم اللہ و رسول کی حمایت کے لیے اٹھے ہو، مگر اس بات کا حق تمہارے مقابلے میں ہم کو زیادہ ہے۔ تم ہمارے پاس چلے آؤ اور ہم سے مباحثہ کر لو۔ ہم حق پر ہو تو تم ہمارا ساتھ دو، اور اگر تم حق پر ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اس خط کو پڑھ کر خوارج کے سردار نے اپنی طرف سے 2 ہوشیار آدمیوں کو مناظرے کے لیے بھیج دیا۔ ان دونوں نے آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مناظرہ کیا۔ خوارج کا کہنا تھا کہ تمہارے بزرگ یعنی خلفائے بنو امیہ کافر، ان پر لعنت بھیجنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتی تھی کہ تم نے تو کبھی فرعون پر بھی لعنت نہیں بھیج، حالانکہ وہ کافر تھا۔ لعنت بھیجنے کو ضروری نہ سمجھو۔ جو لوگ توحید و رسالت کے قائل اور ارکان اسلام پر عمل ہے ان کو کافر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں خارجیوں میں سے ایک تو اپنی جماعت کو ترک کر کے عام مسلمانوں میں شامل ہو گیا، باقی خوارج کی جماعت نے بھی بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ بنو امیہ آپ کی طرز عمل سے سخت ناراض تھی، کیونکہ ان کی جاگیروں، جائیدادیں اور تمام اموال جو دوسروں کے حقوق کے مغصوبہ تھے اس سے چھین گئے تھے، اور کوئی ناجائز فائدہ حکومت وقت سے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آخر وہ دیر تک اپنے ان نقصانات کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے آپ کے قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ کو قتل کرنا کوئی دشوار کام بھی نہ تھا، کیونکہ آپ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے نہ آپ کوئی چوکیدار نہ کوئی پہرا قائم رکھتا تھا، کھانے پینے میں کسی قسم کی احتیاط کرتے تھے۔ آپ کے قتل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ جو بنو امیہ نے سوچا وہ یہ تھا کہ آپ کو زیر دیا جائے، کیونکہ آپ کا کھانا پینے کا چیز کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے غلام کو لالچ دے کر اپنا شریک بنایا اور اس کے ذریعے آپ کو زیر دلوایا۔ جب آپ کو زیر دیا گیا تو آپ کو اس کا علم ہو گیا۔ جب آپ کی تکلیف و اذیت میں ترقی اختیار کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ دوا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے زیر دیا گیا اس وقت اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ تم اپنے کان کو ہاتھ لگا دو تو آپ صحیح ہو جاؤ گے تو میں اپنے کان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔
مجاہد کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ لوگ میری نسبت کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ کہ آپ پر کوئی جادو کرایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں محسور نہیں ہوں، بلکہ مجھ کو جس وقت زیر دیا گیا اسی وقت معلوم ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اس غلام کو بلایا جس نے آپ کو زیر دیا تھا۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا افسوس، تو نے مجھے زیر دے دیا۔ آخر کس طمع نے تجھ کو اس کام پر آمادہ کر دیا؟ اس نے کہا کہ مجھ کو 1000 دینار دیے گئے اور آزادی کا وعدہ دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دینار میرے پاس لیا، چنانچہ وہ 1000 دینار لے آیا۔ آپ نے اسی وقت وہ 1000 دینار بیت المال میں جمع کروا دیا اور غلام کو حکم دیا کہ تو اب یہاں سے نکل کر کہیں باغ جا کر کسی کو تیری صورت نظر نہ آئے۔ عبید بن احسان کہتی کہ جب آپ کا وقت آخر پہنچا اور نزو کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ کو تنہا چھوڑ دو، چنانچہ سب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ مسلمہ بن عبد المالک اور آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد المالک دروازے پر کھڑے رہے۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی تو وہ دونوں اندر گئے، دیکھا تو آپ شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات 25 رجب سنہ 101 ہجری میں ہوئی تھی۔ 2 برس 5 مہینے اور 4 دن آپ نے خلافت۔ آپ کی وفات علاقہ حمص کی ایک مقام دیر معون میں ہوئی۔ آپ کی وفات کا حال جب حضرت حسن بصری نے سنا تو فرمایا کہ آج سب سے بہتر آدمی اٹھ گیا۔